الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی وہ دولت ہے جو ان کو دی قرآن کریم کی اس کی مثال چاہے تو حشر تک نہ پائے اس کی مثال چاہے تو حشر تک نہ پائے پڑھتے رہے تو اس کو دور ہو ان کی بلائیں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سردار رسول کہتے ہیں وہ پیغمبر جسے سردار رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تعمیر قرآن کر دے میرے محترم دوستو اللہ جل جلالہ وعمر والہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ جیسے مبارک دین کے اندر جمع فرمایا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جمعہ جیسے مبارک دین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے آج جس موضوع کے اوپر بات ہوگی وہ قرآن کریم ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی شک نہیں ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا جو دستور اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو عطا فرمایا اسے قرآن کریم کہتے ہیں یہ قرآن کریم مکمل دستور حیات ہے یہ قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے یہ ارحم الراحمین کا کلام ہے یہ سلطان السلاطین کا کلام ہے یہ اکرم الاکرمین کا کلام ہے جس کی ہمسری آج تک کسی آدمی سے ہوئی اور نہیں ہو سکتی اسی طرح کسی انسان کا کلام بھی
اللہ رب العزت کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے اور ان کی زبان پر یہ جاری ہو جایا کرتا تھا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اس کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ یہی قرآن ہدایت ہے جس کے نازل ہونے کی خوشخبری تمام سابقہ نبیوں نے دی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے، یہی وہ قرآن ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، یہی وہ قرآن ہے جس کے وزن کو اٹھانے سے آسمان و زمین اور پہاڑوں نے انکار کر دیا، یہی وہ قرآن ہے جس کو سن کر طفیل دوسی اور جبیر ابن مطعم جیسے سنگ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے، یہی وہ قرآن ہے جنات نے سنا آپ کے گرویدہ ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو لڑ اٹھے، یہی وہ قرآن ہے جس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ جل جلالہ نے لے رکھی ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَعَاقِبُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہر زمانے میں قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، انگریز ہندوستان آیا تقریباً 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے جلائے گئے، علامہ حکمران کو پھانسی پر لٹکایا گیا، لیکن قرآن کریم کے اوپر کسی قسم کی آنچ نہ آ سکی، آخر کار ان کو مجبور ہو کر کے بھاگنا پڑا۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو شروع میں ہی فرما دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ عظیم امانت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر پیش کیا تو لرز گئے، زمینوں پر پیش کیا تو کام گئی، پہاڑوں پر اگر پیش کیا جاتا تو ہمارے خوف و دہشت کے چیخنے اور چلانے لگتے۔ قرآن کریم نے اس کی بھی منزل کا شکل لی، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر لیا اور ڈر گئے، کانپنے لگے، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ قرآن کریم کے وزن کو تو آسمان و زمین اٹھاتے بھی کیسے؟ قرآن کریم کے وزن کو تو دیکھو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے اس آیت کریمہ میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس کی تعلیم لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشگوار ایسا نہیں جو اس قرآن کریم میں نہ ہو، بلکہ کائنات کے سارے خزانے قیامت تک کے تمام علوم اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر جمع کر دیا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے سمندر کو کوزے کے اندر سمیٹ کر کے رکھا ہے۔ اس زمین میں نہیں کیا اور کیا ہے آسمان میں، اس زمین میں نہیں کیا اور کیا ہے آسمان میں، سب کچھ نظر آ جائے گا۔ دیکھو اگر قرآن میں آج کا کام پر انسان نہ جانے کہاں کا علوم تلاش کرتا ہے، کبھی انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ذریعے علم تلاش کر رہا ہے،
کبھی بڑی بڑی کالجوں یونیورسٹیوں میں علم تلاش کرتا ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ کتنی بڑی یونیورسٹی کتنی بڑی کالجوں میں تعلیم حاصل کر لو، انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا۔ انٹرنیٹ ایک دن بند ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن کتنی عورتوں سے ہمارے میں بند پڑا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ ایک وقت تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کان بیوی کو ایمان لانے کی پاداش میں مار رہا تھا، لیکن جب قرآن پڑھتا ہے حالت بدل جاتی ہے، رو رو کے یہ کہتا ہے اے ایمان لانے والوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسے ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے آقا کے قدموں میں ڈالا۔ سفید دوسری کے ایمان لانے کا واقعہ، اپنے قبیلے کا بڑا سردار تھا، شاہ و ادب کا استاد تھا، لیکن جو ہی قرآن کریم کے چند الفاظ سنے فوراً آپ کا دیوانہ ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو دامن رسالت سے وابستہ کر دیا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اتفاق کی بات کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، جب نے قرآن کریم سنا فوراً ان کا دل کانپنے لگا، بدن میں کپکپی تاری ہو گئی، اسی وقت دامن ایمان میں آ کر کے پڑا لیا۔ ابھی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک کسی قسم کی تاریخ نہیں ہو سکی، بلکہ ہر زمانے کے کیڑے وقت نے اس کو مٹانا چاہا۔ ابو جہل نے اپنی ساری زندگی اسی کام میں خرچ کی، یہودیوں نے اپنی چال کی، عیسائیوں نے اپنی تدبیریں کی، تاتاریوں نے مسلمانوں کو موت دی، ہندوستان میں انگریز دانی نے کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا، کتنے قرآن مجید کے نسخے جلائے گئے، لیکن آج بھی پیارے وقت کیا کچھ نہیں کر رہا۔ لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی حفاظت کرنے پر آتے ہیں وہ اپنے پرندوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ سنا دو کو ان ظالموں کو اصحاب فیل کے اصحاب فیل کے ہلاکت کا واقعہ، سنا دو ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا واقعہ کہ فرعون کی گود میں پڑ گیا۔ آج تو قرآن ہمارے گھروں کی زینت بنا ہوا ہے، مہینے کے مہینے، ہفتے کے ہفتے، دن کے دن گزر جاتے ہیں، قرآن کو اٹھا کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ پھر مصیبتیں کہاں سے ختم ہوگی، آفات کہاں سے لائیں گی، برکتیں کہاں سے آئیں گی، جبکہ ہم نے قرآن کریم کو بھلا کر رکھا ہے۔ فرشتے ان کے گھر جانے کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، فرشتے ان کے گھر جانے کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں جو صبح اٹھ کر قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نکاشی کے قرآن سے کسی بزرگ نے بتایا کہ جب تم 2 سال تک روزانہ پورا قرآن کریم ختم کرو گے تو تمہیں قرآن کریم کی ایک انوکھی برکت کا مشاہدہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے روزانہ ایک قرآن کریم پورا کرنا ختم کر دیا، روزانہ ایک قرآن کریم پورا کرتے تھے۔ اگرچہ مشکل کام ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہے، لیکن انہوں نے ہمت کر اس کام کو کرنا شروع کر دیا۔ اس کے والد کا کہنا ہے، اس کے بیٹے کا کہنا ہے کہ میرے ابا یہ کام روزانہ کیا کرتے تھے، آج الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر جتنے بھائی بہن ہیں سب اور جتنی ہماری اولاد ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، کوئی ایسا نہیں ہے جو 7 سال یا اس سے زیادہ عمر کا ہو اور وہ حافظ قرآن ہو۔ کیا برکت ہے قرآن کریم کی اور کیا عطا ہے اللہ رب العزت کی۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ تبارک الذی کے متعلق، سورہ ملک کے متعلق ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جب ایک میت کو قبر میں لٹایا جائے گا تو عذاب کے فرشتے ہر طرف سے آ کر کے گھیرنے لگے۔ اس وقت سورہ تبارک الذی کو ایک شکل دی جائے گی، وہ شکل میں آ کر کے کہیں گی خبردار جو تم آگے بڑھے تمہاری خیر نہیں۔ عذاب کے فرشتے کہیں گے ہم کو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم آپ کے کہنے سے نہیں رکیں گے، تو اس صورت کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے۔ عذاب کے فرشتے کہیں گے یہ سب کچھ صحیح ہے کہ آپ اللہ کا کلام ہے،
مگر وہاں سے ہمیں کلام مالک کا آرڈر ہے کہ عذاب تو ہم آپ کے کہنے سے نہیں رک سکتے ہیں. یہ صورت غضبناک ہو جائے گی. اس پر اللہ کے اس پر عذاب کے فرشتے کہیں گے آپ ہمیں نہ کریں، آپ ہمیں نہ روکے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ عذاب کو روک دے تو ہم رک جائیں گے. اور صورت کہے گی ایک منٹ رک جاؤ، اسی وقت عرش کے اوپر جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے کہے گی اللہ یا تو مجھے اپنے کلام میں سے نکال دے تاکہ میں تیری صورت نہ ہو، یا صورت ہو تو اس کے کیا معنی ہے کہ فرشتے میرے حکم کی تعمیل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ شان فرمائیں گے روئی تو میں غضب نہیں، میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو بہت غصے سے بھری ہوئی ہے. سورج کہے گی اب کلی ان امدب، مجھے حق ہے کہ میں غصہ کروں، میں کوئی معمولی چیز نہیں ہوں، میں آپ کا کلام ہوں، میں چاہتی ہوں کہ عذاب دینے سے رک جائے لیکن یہ میری مانتی ہی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے جائز میت کو تیرے سپرد کر دیا جو تم مناسب سمجھے ہو کر. چنانچہ وہ صورت آئے گی آرڈر لے کے اور عذاب کے فرشتوں کو کہیں گی خبردار تو تم آگے بڑھے، تمہاری خیر نہیں. آگے فرمایا کہ وہ فرشتے اس طرح منہ بسوٹتے ہوئے رخصت ہو جائیں گے جس طرح کوئی پریشان شکست کھا کر کے رخصت ہو جاتا ہے کہ میری کوئی بات بھی نہیں چلی. قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کرے گا، جھگڑے گا اور اس کے جھگڑنے کو خدا کی عدالت میں قبول کیا جائے گا. قرآن سیکھنا بھی سکھانا بھی ثواب ہے، قرآن سیکھنا بھی سکھانا بھی ثواب ہے، قرآن کی تو بات بتانا بھی ثواب ہے. جس شخص کا خدمت قرآن کام ہے، جس شخص کا خدمت قرآن کام ہے اس کے واسطے جنت میں اعلیٰ مقام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی آدم کے قلوب پر اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگنے کی وجہ سے لوہے کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے. عرض کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے زنگ کے دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. یہ قرآن اللہ رب العزت کا شاہی فرمان ہے. یہ قرآن کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ بھی ہے. اس قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اس کے الفاظ و مضامین سب یہ اللہ رب العزت کی تعریف سے ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. یہ کسی اور کا کلام نہیں بلکہ کائنات کے خالق و مالک کا کلام ہے. مسند احمد میں منقول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد حرام پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ حاقہ کی تلاوت میں مشغول پایا. میں نے سوچا میرے دل کے اندر ایک خاص اثر ہوا. میں نے سوچا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ شاعر کا کلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ کسی شاعر کا بھی کلام نہیں بلکہ تم نصیحت کم حاصل کرتے ہو، بلکہ تم یقین کم کرتے ہو. میرے خیال کیا اچھا چلو کوئی بات نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہ صحیح تو کسی کاہن کا کلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیت میں تلاوت فرمائی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں بلکہ تم نصیحت کم حاصل کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پہلا واقعہ تھا کہ میرے دل کے اندر اسلام کی سچائی کلام الہی سن کر کے گھس گئی. قرآن کریم کی حفاظت و فضیلت کا راز بھی یہی ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. جس طرح نظام الہی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا اسی طرح کلام الہی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اسے دیگر کلاموں کتابوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خالق و مخلوق پر ہے. کلام الملوک ملوک الکلام،
وعبادت السادۃ سادۃ العبادات، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور سرداروں کی عبادت عبادتوں کی سردار ہوتی ہے۔ دل کے اندر زنگ یعنی کہ دل کے اندر قساوت اور غفلت پیدا ہو جائے، اور یہی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب دلوں کے اندر گناہ کی وجہ سے غفلت کا زنگ چڑھ جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے، اس کو بگڑے ہوئے دل کو سنوارنے کے لیے دو کام کرنے چاہیے۔ کثرت ذکر الموت، اپنے موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کا مراقبہ، موت کا استحضار، موت کا دھیان کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اللہ کے حضور پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ خیال رکھ کے ہم دیکھیں چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا ہے تلاوت القرآن، ادب و اخلاص کے ساتھ صحیح صحیح قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ایسی تلاوت جو دل کے زنگ کو دور کر کے منور کر دے۔ بگڑے ہوئے یہ تلاوت ایسی کہ بگڑے ہوئے دل کو سنوار دے گی، سب کا دل کو موم بنا دے گی۔ قرآن کریم یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر اتارا گیا وہ بھی امین، جس مہینے میں اتارا گیا وہ تمام مہینوں سے اندر، اور جس رات میں اتارا گیا وہ ہزار مہینوں سے بہتر۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اندر قوت اور ہمت کس سے پیدا کی تھی؟ یہی جو تو یہ قرآن تھا جس نے صحابہ کرام کے اندر ہمت پیدا کی، ایک کو 1000 پر بھاری کر دیا تھا۔ اگر ہم بھی ماضی کی طرح اپنے حال کو اور اپنے آنے والے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آئیے ہم کو جو ہے قرآن کریم سے رشتہ جوڑنا ہوگا، قرآن کریم کو سینے سے لگانا ہوگا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارے آخرت بھی سنور جائے تو اس کے لیے جو ہے ہم کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ انسان جب تو کوئی دنیا کی کتاب پڑھتا ہے تو ایک مرتبہ اس کو پڑھتا ہے، تیرا جی نہیں چاہتا کہ تو اس کو دوبارہ پڑھے، تیرا جی نہیں چاہتا کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھے، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا پہلی مرتبہ بھی مزہ وہی ہے، دوسری مرتبہ بھی مزہ وہی ہے، تیسری مرتبہ بھی مزہ وہی ہے، 40 مرتبہ پڑھے مزہ وہی ہے، ایک رات میں پڑھے مزہ وہی ہے، ساری رات پڑھے مزہ وہی ہے، سارا دین پڑھے مزہ وہی ہے، تراویح میں سنے مزہ وہی ہے، منبر پر سنے مزہ وہی ہے، نفلوں اور فرضوں کے اندر پڑھے تب بھی مزہ وہی ہے، قاری قرآن پڑھے مزہ وہی ہے، حافظ قرآن پڑھے مزہ وہی ہے۔ قرآن پڑھتا جا، مزے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ 40 مرتبہ پڑھے گا، عرش سے خدا بولے گا دنیا کی کسی کتاب پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اس کتاب کے اوپر ہے۔ تو کوئی بھی ایک کتاب پڑھے اس میں کوئی ثواب نہیں، قرآن کا ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں ملے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجے بلند ہوں گے۔ یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ تم قرآن نہیں پڑھتا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا ہے صرف قرآن سنتا ہے تجھے تب بھی ثواب ہے، صرف قرآن دیکھتا ہے تجھے تب بھی ثواب ہے، صرف جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس بچے کو سینے سے لگائے گا تجھے تب بھی ثواب ہے، اس بچے سے محبت کرے گا تجھے تب بھی ثواب ہے، اس بچے کو چھوڑ جس سپاہی کے اوپر تو قرآن رکھتا ہے اس سپاہی کو بنا کر کے تو بچے کو دے دے گا تجھے تب بھی ثواب ہے، تو غلام بنائے گا تجھے تب بھی ثواب ہے۔ ارے قرآن مسجد کے اندر پڑھا جاتا ہے تو مسجد میں قرآن سننے کے لیے گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے تجھے تب بھی ثواب ہے۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے اور قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت، قرآن مجید کا سننا بھی عبادت، قرآن مجید کا پڑھانا بھی عبادت، قرآن مجید کا سنانا بھی عبادت، قرآن مجید کا چھونا بھی عبادت، اور قرآن کریم کا حفظ کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، ہم جو ہے قرآن کریم کو جو ہے اپنی زندگی کا دستور بنائے ہوئے ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کریں، انشاءاللہ جو ہے قرآن کریم کی برکت سے اللہ پاک جو ہے ہمارے دلوں کو تازگی بخشے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا
کہ قرآن کے بارے میں کوئی بات بتاؤ. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کوئی بات نہیں. ایک دن خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. تو میں نے اللہ تعالیٰ ایک دن خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن. امام احمد بن حنبل نے پھر پوچھا یا اللہ قرآن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یعنی کہ تجھے بغیر سوچے سمجھے پڑھے تب تجھے پسند ہے یا سوچ سمجھ کر کے پڑھے تب تجھے پسند ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا فَهْمًا أَوْ كَانَ بِلَا فَهْمٍ. یہ احمد بن حنبل تو قرآن کریم کو بغیر سوچے سمجھے پڑھے تب بھی مجھے پسند ہے, سوچ سمجھ کر پڑھے تب بھی مجھے پسند ہے. لہٰذا جو ہے ہم سب جو ہے آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب وقت کا ارادہ کریں انشاءاللہ ہم موت تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے, موت تک قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاتے رہیں گے, موت تک قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر عمل کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لا مگر قرآن نہ بدلا جائے گا.